رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب صد احترام خلیفہ محمد سلیمان صاحب خلیفہ مجاز دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف، ان کے ساتھ تشریف لائے خلفائے اعظام، جملہ ارباب علم و دانش اور شرکائے جلوس، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کا بے پایہ کرم اور 100,000 بار شکر کہ اس نے ہمیں آج وہ دن زندگی میں ایک بار پھر دکھایا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی یہ مبارک رات اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسم جب آتا ہے تو یوں جیسے موسم بہار آ گیا، اور اس دن کو منانا اس کی بنیادی 8 چیزیں ہیں۔ میلاد مصطفیٰ 8 اعمال پر مشتمل ایک مرقع ہے۔ سب سے پہلی چیز مجالس و اجتماعات کا اہتمام کرنا، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل کا بیان۔ تیسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و نعت خوانی۔ چوتھی چیز آپ کی بارگاہ میں درود و سلام۔ پانچویں چیز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں چراغاں کرنا، کمکمے لگانا۔ اور چھٹی چیز ضیافت میلاد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میں اس خوشی میں کھانے کا اہتمام کرنا۔ ساتویں چیز قیام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں قیام کرنا۔ اور 8ویں چیز ہے جلوس۔ یہ 8 چیزیں ملے تو میلاد مصطفیٰ بنتا۔ اور آج بدقسمتی سے جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو سوشل میڈیا متحرک ہو جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میلاد کس نے منایا؟ ارے خدا کے بندو، یہ دیکھو تو صحیح کہ میلاد میں ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز اجتماعات کا اہتمام کرنا، مجالس کا اہتمام کرنا، اور یہ عمل خود میرے مصطفیٰ کریم نے کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وفا ہے، حدیث صحیح ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہو گئی تھی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے مرحلے میں تھے۔ یعنی 7 مرحلے قرآن مجید نے بیان کیے۔ انسان کی تخلیق کے 7 مرحلے، پانی، مٹی، گارا، پھر طین لازم، پھر صلصال من حمأ مسنون، پھر صلصال کالفخار، اور پھر آخر میں آخری حصہ جو ہے ثم انشأنا خلقا آخر سلالۃ من طین، مٹی کا سٹ جوہر۔ 7 مرحلے جب مکمل ہوتے ہیں تو انسان کا پیکر عنصری مکمل ہوتا ہے، انسان کا جسم خاکی مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو متجسم انسان بنتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والروح، میرا محبوب
फरमा रहा है, मेरे आका फरमा रहे हैं कि लोगों, जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी तो उसमें जो 7 मरहले कुरान ने बयान किए वो मरहले मुकम्मल हो गए। उसके बाद रूह मरहले फूकने का मरहला था। फरमाया अभी आदम अलैहिस्सलाम के पैकरे खाकी में रूह नहीं फूकी गई थी, मैं उस वक्त भी नबी था, मेरी नबूवत उस वक्त भी थी। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने विसाल मुबारक से चंद रोज पहले शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ ले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ी। सुम्मन सरफ अलल मिंबर, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। उहद का मैदान है, वहां मिंबर या ले जाया गया या इस्तेमाल किया गया। और एक बात उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब किसी बात पर जोर देना चाहते तो मिंबर पे खड़े होकर खिताब फरमाया करते। आप जब आम बात करते सहाबा किराम से तो सहाबा किराम में बैठ के बात करते, और जब कोई बहुत ही अहम बात बतानी होती तो आप मिंबर पे तशरीफ फरमा होते। तो आपने मिंबर पे जलवा फरोज हुआ, आपने खिताब फरमाया और सारी बातें बयान करने के बाद फरमाया मैं तुमसे पहले जा रहा हूं। और फिर दूसरी बात आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता कर दी है, अल्लाह ने मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता की। और आखिरी बात जो मेरे मुस्तफा करीम ने उस हदीस से बात में फरमाई, फरमाया वल्लाहि मा अखाफु अन तुशरिकू बाती, मुझे अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बात शिरक करो, वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा, बस मुझे खौफ ये है कि तुम दुनिया परस्ती में गर्क हो जाओगे, तुम दुनियादार हो जाओगे। इस बात का खौफ नहीं है कि तुम शिरक करोगे। मेरे मुस्तफा का फरमान हक है, क़यामत तक के लिए है, मेरे मुस्तफा की उम्मत शिरक नहीं कर सकती। फरमाया मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, हाँ खौफ ये है कि तुम दुनियादार हो जाओगे। तो मजालिस का इस्तेमाल मेरे मुस्तफा करीम ने खुद किया। फिर सीरत और फजाइल का बयान होता है, उसके लिए भी एहतमाम करते हैं, इज्तिमात होते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और फजाइल बयान होते हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत होती है, नात खानी, और हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर हजरत हसन बिन साबित अर्ज करते हैं वाहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, आका आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। फिर ज़हन में एक सवाल आता है कि हजरत हसन की उम्र कितनी होगी, 50 होगी, 60 साल होगी, 70 साल होगी। मुमकिन है उन्होंने न देखा हो, कोई हसीन दुनिया में बसता हो। तो आशिक ने एक तरमीम की कि वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनन, किसी इस्म में जब तनवीन आ जाए तो ये अमूम का फायदा देता है। गोया फरमा रहे हैं कि वाहसन मिन्नी लम तरा कत्तु ऐनन, आका मेरी आंख ने क्या, किसी आंख ने भी आप जैसा हसीन नहीं देखा। क्यों हसीन कोई कर देखे, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, हुजूर आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं, किसी माँ ने जना ही नहीं है। और फिर ज़हन में सवाल आता है, मुमकिन है किसी जमाने में कोई और हसीन भी बसता हो, अल्लाह का हसीन नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो हो गुजरा है। तो चले जिब्रील अमीन से पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील तूने तो आदम अलैहिस्सलाम का जमाना भी देखा, तूने तो नबीउल्लाह का जमाना भी देखा, तूने तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का जमाना भी देखा, तूने तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह का जमाना भी देखा, तूने तो मूसा कलीमुल्लाह का जमाना भी देखा, तूने तो ईसा रूहुल्लाह का जमाना भी देखा, तूने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना भी देखा, क़यामत तक सारे जमाने तू देखेगा, तू ही बता दे कोई हसीन देखा। तो जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने सारी दुनिया घूमी है, अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफा जैसा हसीन कोई नजर नहीं आता। मेरे मुतावर जीदाम लेकिन तू चीजें दी गई, मेरे मुस्तफा मुझ जैसा और कोई नहीं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात सुनी, और उलमाए किराम जानते हैं हदीस की 3 किस्में हैं, एक हदीस कौली, एक हदीस फेली, और एक है हदीस तकरीरी। हदीस कौली जो मेरे मुस्तफा ने फरमा दी,
حدیث فعلی جو میرے مصطفیٰ نے کر دیا، اور حدیث تقریری یہ کہ کوئی عمل میرے مصطفیٰ کے سامنے ہوا اور آقا نے منع نہیں فرمایا، گویا میرے مصطفیٰ کے سامنے نعت پڑھی گئی اور میرے مصطفیٰ نے حضرت حسان بن ثابت کو اپنی یمنی چادر عطا کی اور فرمایا جا اللہ روح القدس کے ذریعے تیری مدد فرمائے، اور فرمایا اللہ تیرے دانت سلامت رکھے۔ عربوں میں دستور تھا کسی کو اگر درازی عمر کی دعا دی جاتی تو اس کو کہا جاتا اللہ تیرے دانت سلامت رکھے، گویا مدحت بھی سلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام۔ حدیث صحیح سنن ابی داؤد سیاستہ کی حدیث، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی مسلمان جب مجھے سلام بھیجے تو اللہ نے میری روح مجھے لوٹا دی ہوئی یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے پاؤں۔ پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ممکن ہے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے پڑھیں تو سن لیتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، نہیں، طبرانی کی حدیث، بہقی کی حدیث، دیگر کتب حدیث نے یہ حدیث نقل کی، میرے آقا نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی من المشرق او من المغرب انا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، فرمایا کوئی بھی مجھے سلام بھیجے خواہ وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، فرمایا میں اور اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، میں اور اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، درود و سلام بھی ہو گیا۔ پھر قیام ہے، قیام کی بہت ساری قسمیں علماء نے لکھی، قیام محبت بھی ہے، قیام تعظیم بھی ہے، قیام صلاۃ بھی ہے، میں صرف ایک قیام کا ذکر کرتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تو سیدہ کائنات کھڑی ہو جاتی، اپنے والد گرامی کے ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی، اور جب کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جاتی تو حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا، آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی لخت جگر کے ہاتھ چومتے اور اپنی نشست پہ بٹھاتے، وہ یہ قیام محبت بھی ہے، قیام تعظیم بھی ہے۔ بیٹی کھڑی ہو تو یہ قیام تعظیم ہے، باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ قیام محبت ہے۔ ہم اگر درود و سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ قیام تعظیم ہے، یہ محبت والا قیام ہے۔ پھر ہے ضیافت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ضیافت کرنا، کھانے پکانا۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے ظفر بھائی یہاں شیرینی تقسیم کر رہے تھے، محترم حاجی عابد خان صاحب بھی یہ شیرینی ہر سال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی ضیافت ہے، آقا کی میلاد کی ضیافت ہے۔ پھر چراغاں ہے، یہ چراغاں گلی گلی کوچا کوچا یہ جگمگا رہا ہے۔ آج ذرا آگے جائیں گے میلاد چوک دیکھیں گے تو مکہ نور بنا ہوا ہے، دیکھ کے جی خوش ہو جائے گا، چراغاں ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوا؟ یہ بھی میرے مصطفیٰ کے زمانے سے ثابت ہے، تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں یہ بھی آپ کو حدیث پاک سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ پھر آخری بات جلوس، یہ اس میلاد پاک کا حصہ ہے جلوس۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جلوس کیا ہے؟ آقا کی یاد میں چل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک وقت کو یاد کرنا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینہ منورہ، آپ شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں سعد الرجال والنساء فوق البیوت، راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا سارے بوڑھے مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، وَيَفْرُقُ الْغِلْمَانَ فِي الطُّرُقِ، اور نوجوان سارے گلیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور جلوس کی شکل میں چلتے ہوئے صدائیں لگا رہے تھے، یُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، حدیث صحیح مسلم کی عرض کر رہا ہوں۔ گلی کوچا میں صدائیں بلند ہوتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی۔ پھر بنی نجار ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی بچیاں دف بجا کر یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس کو ہم میلاد کہتے ہیں، یہ 8 عناصر پہ مشتمل ہے، اور لوگوں اس کا ہر عنصر، ہر حصہ، ہر جز قرآن و حدیث اور شریعت سے ثابت ہے، کوئی ایک چیز بھی شریعت سے باہر نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وقت ہوتا تو تفصیل عرض کرتا۔ اللہ رب العزت تمام شرکائے جلوس کو بہت ہی خیر و برکت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اس جلوس کا اہتمام کیا، تحریک منہاج القرآن ہر سال کرتی ہے، اور حضرت خلیفہ محمد سلیمان صاحب نقشبندی آپ کی قیادت میں گھمکول شریف سے وفد ہر سال آتا ہے، اس بار بھی تشریف لائے، آپ نے جلوس کی قیادت فرمائی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے ضیافت میلاد کا اہتمام کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔